محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا طریقہ اور ایام تشریق اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ویسے بھی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک باجماعت مرد اگر نماز پڑھیں تو ان کو ایک بار بآواز بلند تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ چند ایک احباب بآواز بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عموماً مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی عام شخص کو تکبیر کا بھی کہا جائے کہ اقامت پڑھ لو تو وہ اقامت نہیں پڑھتا، وہ کہتے جی مجھے شرم آتی ہے، کسی اور کو کہہ دیں۔ اذان کا آپ اندازہ لگا لیں، اذان تو بہت بڑی بات ہے، پھر اذان تو ویسے ہی نہیں پڑھتا۔ بعین ہی اسی طرح یہ تکبیرات تشریق یہ بھی نہیں پڑھتے لوگوں کو بآواز بلند پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذان کے متعلق، جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو اس کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے شیطان اتنا دور بھاگتا ہے اس آواز سے۔ جب آپ ایام تشریق کے اندر یہ نعرہ مستانہ لگائیں گے ہر طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں، بچوں کے پاس، فیملی کے ساتھ، تو آپ سے شیطان کتنا دور بھاگے گا۔ تو ضرور پڑھیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اور عید کا طریقہ کار اکثر و بیشتر ائمہ حضرات بتا رہے ہوتے ہیں، جب عید کی نماز کا آپ اعلان کریں، نیت کریں، تو نیت کے اندر یہ ضرور نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز میں داخل ہونے کی نیت کر رہا ہوں۔ صرف اعلان نہیں ہونا چاہیے، کہ اعلان کر رہا ہوں، بلکہ نماز میں داخل ہونے کی بھی نیت کر رہا ہوں۔ نیت کرتے ہیں ہم کریں گے جیسے عموماً نماز کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الضحیٰ واجب بمائے 6 تکبیر زیادہ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں گے، ثنا پڑھیں گے ولا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر کریں گے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھ کھول دیں گے، دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، ہاتھ کھول دیں گے، اور تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت ساتھ میں لائے گا، پھر یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا۔ یہاں لوگ بہت مکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ عید سال کے اندر 2 دفعہ آتی ہے تو لوگوں کو بھول جاتی ہے۔ امام اللہ اکبر کرے گا تو رکوع کے اوپر نہیں جانا، آپ نے ہاتھ کانوں تک لے جانے، ہاتھ کھول دینے۔ دوسری بار اللہ اکبر ہوگی، ہاتھ کانوں تک لے جانے، ہاتھ کھول دینے۔ تیسری بار اللہ اکبر ہوگی، ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں، ہاتھ کھلے رکھنے ہیں۔ جب چوتھی بار امام اللہ اکبر کرے گا تو رکوع کے اوپر چلے جانا ہے، پھر اسی طرح حسب سابق یہ آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی۔ سلام کے فوراً بعد پھر تکبیر پڑھی جائے گی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد امام خطبہ دے گا، یہ خطبہ ضرور سنیں، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر ایک دوسرے کو معانقہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید اپنی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید کے لیے سنت طریقہ کار یہ بھی ہے کہ صبح صبح اٹھیں،
نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، نئے ہوں تو نئے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور جس راستے سے آئیں اگر ممکن ہو تو دوسرے راستے سے واپس آئیں، اگر ممکن ہو تو پیدل جائیں عیدگاہ کی طرف، ممکن نہ ہو اگر دور ہو عیدگاہ یا مسجد جہاں آپ عید پڑھتے ہیں تو آپ گاڑی موٹر سائیکل کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور آتے جاتے ہوئے تکبیر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عید کو، ہم سب کی قربانیوں کو، ہم سب کی تکبیرات تشریق کو اپنی بارگاہ لم یزل میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔